بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس وان ایڈوکیٹ۔ دوستو، قید و بند اور ظلم و ستم کے 1095 دن کون سہ سکتے ہیں اتنا بڑا ظلم؟ آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم کتنا خیال کر رہے ہوتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا۔ اور 2019 کی 5 اگست کو اور یہ مودی گورنمنٹ نے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کو موڈیفائی کیا، اور جو کشمیریوں کی خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کر دیا گیا، اور اس پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا، بہت زیادہ قتل مقاتلے ہوئے، بہت زیادہ احتجاج میں کشمیریوں کو شہید کیا گیا، اور پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ لیکن 1095 دن مطلب کہ 3 سال سے کشمیری ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور بچے یتیم ہو رہے ہیں، بچوں کے باپ شہید ہو رہے ہیں، بچوں کی ماؤں کو بے دردی سے عصمت دری کے بعد قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ لیکن عالمی جو اسلامی دنیا ہے، ہماری پوری اسلامی دنیا، 58-59 اسٹیٹس ہمارے ہیں، انہوں نے چپ سادھ لی ہے، اور ان کی چپ معنی خیز ہے۔ اقوام متحدہ کی اگر ہم بات کریں، یونائٹڈ نیشن کی بات کریں، تو قراردادیں بہت زیادہ وہاں پہ منظور ہو چکی، اور جو قراردادیں ابھی تک منظور ہوئی ہیں ان پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کی ڈیوٹی جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی، یہ خود اٹ سیلف یونائٹڈ نیشن کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کرتے ہوئے دنیا کو باؤنڈ کرے اور کشمیر کے اس مسئلے کو حل کرے، تاکہ ہمارے معصوم بچے، ہماری معصوم عورتیں، ہمارے وہ کشمیری جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تاکہ انہیں ریلیف مل سکے، انہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ تو بہرحال اس وقت پوری دنیا، بالخصوص میں اسلامی دنیا سے میں اپیل کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارا آپ اپنی جو چپ کا آپ کا جو جمود ہے اسے آپ توڑیں، اور آپ کشمیریوں کے حق کے لیے بات کریں، اور یونائٹڈ نیشن کو آپ باؤنڈ کریں کہ وہ اپنی قراردادوں پہ، جو اپنی ان کی پاس کی ہوئی قراردادیں ہیں، جو وہاں پہ قراردادیں منظور ہو چکی ہیں اس ایشو کے حوالے سے، اور ان قراردادوں کے مطابق اس ایشو کو حل کیا جائے، تاکہ ہمارے کشمیری بھائی جو ہے نا سکھ کا سانس